انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. والاصغر عضوا، اور جس کا عضو چھوٹا ہو. ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو ٹویٹر پہ بھی کچھ لوگوں نے شیئر کی ہے، اور اس میں ایک ویڈیو میں نہیں چلاؤں گا، البتہ وہ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. ایکس مسلم مرتد ساحل نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں اس نے ایک عبارت کا حوالہ دیا ہے، اور یہ عبارت در مختار کی ہے. الدر المختار ایک کتاب ہے جو افتاء کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ فرشتوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اس تعلق سے اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سامنے والا لوگوں کو دھوکہ دے. اور اس شخص نے یہ کیا کہ یہ عبارت اٹھائی، یہ ٹیکسٹ اٹھایا، اور یہ ٹیکسٹ دراصل اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہوں اور آپس میں ان میں اختلاف ہو جائے کہ بھئی امامت کون کرے گا، آگے کون بڑھے گا امامت کے لیے، تو اب اس کا کیا اسٹینڈرڈ اور کیا معیار ہونا چاہیے. تو وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ بھئی اگر سب لوگ نیو مسلم ہیں تو سب سے قدیم جو اس نے اسلام قبول کیا وہ کرے گا امامت. پھر اس کے بعد یہ بھی کہ بھئی جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ علم والا ہو. آگے چل کر تھوڑا سا اس کو نیچے کریں، اگلے صفحے پر لے آئیں. آگے چل کر اس میں کچھ باتیں ایسی بھی لکھی ہیں، مثلا یہ لکھا ہے کہ پھر وہ کہ جس کا سر سب سے بڑا ہو، ثم الاکبر رأسا والاصغر عضوا، اور جس کا عضو چھوٹا ہو. اچھا، یہ عبارت اوپر ٹیکسٹ میں ہے، اور اس سے جو غلط فہمی پھیلائی گئی وہ یہ کہ جس کا ذکر چھوٹا ہو وہ دراصل امامت کا زیادہ حقدار ہے. اب یہ جو کتاب ہے الدر المختار، یہ اکیلے نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ اس کے نیچے جو اس کا حاشیہ ہے الرد المختار، اور اس حاشیے کے لکھنے والے ہیں ابن عابدین الشامی. تو یہ دونوں چیزیں ملا کر پڑھائی جاتی ہیں، اور اس اوپر جو ٹیکسٹ ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یا اس کے جو معنی ہے وہ نیچے جو ٹیکسٹ ہے اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو بس نیچے کر دیجیے. جی ہاں، تو اب دیکھیں یہاں جو عبارت ہے نیچے لائن کے نیچے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الْعَقْلِ بِمَعْنَى یعنی مع مناسبت الاعضاء له، والا لو فحش الراس كبرا كبرا والاعضاء صغرا كان دلاله على اختلال ترکیب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله. اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر سر بڑا ہو اور دوسرے اعضاء یعنی ہاتھ پیر وہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اور اسی طریقے سے اپنی انٹلیکچوئل ایبیلٹی میں وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے. یعنی یہ اس سے مراد وہ خاص عضو نہیں ہے بلکہ عام اعضاء ہیں جسم کا کوئی بھی عضو، یعنی وہ دیکھنے میں ایسا نہ لگتا ہو کہ سر بہت چھوٹا باقی پورا جسم بہت بڑا. اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وفی حاشیت ابی السعود وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق ان يذكر فضلا عن ان يكتب. حاشیہ ابو سعود میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جگہ ایسی باتیں ذکر کر دی ہیں کہ جن کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے، چاہے جائے کہ ان کو لکھا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے اس سے یہ جو والاصغر عضوا ہے اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد وہ عضو خاص ہے، اس کے چھوٹے یا بڑا ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کو لکھا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ در مختار میں یعنی اوپر جو ٹیکسٹ ہے مین پرائمری، اس میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس سے مراد عضو سے مراد وہی عضو ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور اس غلط سمجھنے کی ہم اتباع کریں، اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں اور اس کو یہ سمجھیں کہ فتویٰ اسی کے اوپر ہے اور مفتی صاحب یہی پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کی فکری قلاشی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی انٹلیکچوئل بینکرپسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کے اوپر یہ الزام تراشی کریں گے، عبارتوں کو ڈسٹورٹ کریں گے اور اپنے اندھ بھکتوں کو غلط طریقے سے اس عبارت کا معنی سمجھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ کنٹرول تو کسی پر نہیں ہے، لیکن آپ یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف، آپ اپنے آپ ہی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن ایک اصولی طور پر میں ایک بات بتا دوں آپ حضرات کے سامنے
کہ جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ فقہا کی یہ جو عبارتیں ہوتی ہیں یہ قرآن اور سنت کے اوپر 100% ڈیپینڈ کریں ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں اپنے اجتہاد سے بھی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں اپنے ماحول کے اثر سے ہوتی ہیں. اب یہ جو پوری بات انہوں نے ذکر کی ہے ان میں سے 2-3 باتیں کہ سب سے آگے جانے کا یعنی امامت کرنے کا حقدار کون ہے, تو حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے, وہ بعض روایات سے, کہ بھئی جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ حقدار ہے. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہ حقدار ہے. بس اتنا ہی ہے. اس کے بعد جتنے اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت سارے کے سارے فقہا نے اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے ذکر کیے ہیں. کچھ چیزوں کو امت نے قبول کیا اور کچھ چیزوں کو دیوار پر دے کر مارا. یہ امت اتنی بانج اور قلاش نہیں ہوئی ہے کہ کچھ بھی کتاب میں لکھ دیا جائے اس کو قبول کر لے. تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم فقہا کی عبارتوں کو جانچتے ہیں, اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو ان کو لیا جائے گا, اور قرآن اور سنت کے اگر خلاف ہیں تو ان کو دیوار پر مار دیا جائے گا. لیکن ہم کرسچنز اور ہندوؤں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر کوئی عبارت یا کوئی چیز, کوئی ٹیکسٹ ہماری کتابوں کے اندر ایسی آ گئی کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا اس صفحے کو ہم اڑا دیں, بلکہ ہم اس کو باقی رکھتے ہیں. اور یہی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط بات یہاں لکھی ہوئی ہے, اس کو نہیں لینا ہے. تو جس کلاسیکل کتاب میں وہ عبارت ہے اسی کتاب میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اس غلط سمجھ کا ذکر بھی نہیں کیا جانا چاہیے, چاہے جائے کہ اس کو لکھا جائے.